حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری، بدعنوانی اور ناانصافی کے الزامات لگائے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل پر تنقید کی، بشمول اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کے اسراف بر تحائف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھل کر بولنے والے ساتھیوں جیسے ابو ذر اور عمار کی بھی حفاظت کی، اور مجموعی طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ضبط کرنے والے اثر کے طور پر عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حامی اپوزیشن تحریک کا حصہ تھے، جن کی کوششوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں سینئر ساتھی طلحہ اور زبیر اور ان کی بیوی عائشہ بھی شامل تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں مالک الاشتر اور دیگر مذہبی طور پر علم والے قراء یعنی قرآن پڑھنے والے بھی شامل تھے۔ یہ حامی چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے خلیفہ بنے، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ اس نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کی قیادت کی درخواستیں بھی مسترد کر دیں، حالانکہ وہ ممکنہ طور پر ان کی شکایات کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ اس لیے انہیں اپوزیشن کا ایک قدرتی مرکز سمجھا گیا، کم از کم اخلاقی طور پر۔